السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء اور سورۃ النساء کی آج 2 آیات، اور ان آیات کا موضوع جو ہے اس میں پہلے حصے میں مرد کو قوام بنایا گیا ہے عورتوں پر، اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی آیت میں اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر خواتین یعنی بیویوں کی بدخوئی کا ڈر ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا سٹیپ لینے ہیں، اور اگر بات اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر اس صورت میں کیا اقدامات کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت شروع ہو رہی ہے الرجال قوامون علی النساء۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال یہ مبتدا ہے، معرب باللام ہے، رجل ان کی جمع ہے، الرجال مرد، یہ مبتدا ہو گیا، یہ اس کی خبر ہے، قوامون کی جمع، قوامون کی جمع سالم ہے، قوامون اس کا مطلب ہوتا ہے نگران، حکمران، حاکم، لیکن یہ اس کا مطلب قوام، قوم یقوم اس سے فعل بنتا ہے، یعنی انتظامات کرنا، ترتیب کرنا، جو ترتیب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے حاکم نہیں ہیں کہ جو رولز بناتے ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں، اس سے مراد نگران ہیں، ان کے انتظامات کرنے والے ہیں۔ الرجال قوامون، تو یہ اس کی خبر ہے، اس لیے جمع میں آ رہی ہے چونکہ مبتدا جمع میں ہے۔ الرجال قوامون، مرد کیا ہیں، وہ قوام ہیں، یہ اس کے متعلق ہے، خبر ہے، اس کے متعلق کس پر قوام ہے، علی النساء، علی حرف جر، علی النساء، عورتوں پر، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ آگے کیا ہے جی، اس کا کیا، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، با سببیہ کہلاتا ہے، یہ با سبب بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ قوام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تو وہ کیسے ہے۔ ما مصدریہ کہلاتا ہے، یہ جی مصدر کے میننگ میں لے کے آ جاتا ہے۔ فضل یفضل، تفضیل، کسی کو امپورٹنس دینا، کسی کی فضیلت آگے بڑھا دینا۔ فضل اللہ فعل ماضی ہے، اللہ اسم الجلالہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ سبب اس کے ما فضل اللہ، جو اللہ نے کیا ہے، فضیلت دی ہے، کس کو، بعدکم، تم میں سے بعد کو، یہ نسب ہے، اس کا مفعول ہے، ظرف کے طور پہ آ رہا ہے۔ بما فضل اللہ بعدکم، تم میں سے بعد کو فضیلت دی ہے، علی بعض، بعض پر، تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور وہ حکمت کے قاعدے قوانین کے تحت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ وہ قوام سے مراد کیا ہے۔ قوام سے مراد مارنے پیٹنے ذلیل کرنے والے نہیں، بلکہ
ان کے انتظامات کرنے والے، اور اچھا حکمران جو اچھا حاکم ہوتا ہے وہ اچھا منتظم ہوتا ہے۔ اچھا منتظم کون ہوتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین جو ہے وہ حاکم تھے اپنی بیویوں پر، ان کے متعلق انتظامات کرنے والے، تو ان کی سنت مبارکہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو قرآن پاک کی آیات کو اور اللہ کے ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا۔ اب یہ دوسرا سبب آ رہا ہے، پھر با سببیہ ما مصدریہ کہلاتا ہے، انفق ینفق خرچ کرنا، فعل ماضی ہم فاعل، بما انفقوا سبب اس کے جو وہ انہوں نے خرچ کیا، من حرف جر، اموالہم مال ان کی جمع اموال، اور یہ جر چلا گیا من کی وجہ سے، من اموالہم۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں سبب اس کے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ ما انفقوا من اموالہم، جو انہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا، یعنی جب وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ حق مہر ادا کرتے ہیں، اس کے رہنے کے انتظامات کرتے ہیں، جو گھر ہوتا ہے اس میں جو چیزیں لیتے ہیں اس کا انتظام مرد کرتے ہیں، تو یہ تمام مردوں کے ذمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ ہاں جی، جیسے یہاں پہ آیا تھا الرجال، مرد ہیں مبتدا اور ان کی خبر آئی، پھر متعلق کی خبر آئی، پھر ان کی تفصیل آئی۔ اب خواتین کا تذکرہ ہے، صالحاتن کی جمع ہے، یہ مبتدا ہے، اس کی جمع ہے صالحاتن، فالصالحات اس کی خبر کیا ہے؟ قانتاتن، قانتاتن کی جمع ہے، اور دوسری یہ پہلی خبر ہے، یہ دوسری خبر ہے، حافظاتن، حافظتن سے جمع ہے، نیک عورتیں اطاعت گزار، قانتاتن ہوتا ہے اطاعت گزار، حافظاتن حفاظت کرنے والی، للغیبی، غیب ان سے، الغیب پھر لام جو ہے حرف جر آ گیا، یہ متعلق خبر ہو گیا، للغیب، حافظات للغیب، نیک عورتیں قانتات اطاعت گزار، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی غیب میں۔ پھر اس کے ساتھ مزید ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ ما مصدریہ، حافظ اللہ، حافظ یحفظ حفاظت کرنا، حافظ اللہ، اللہ حالت رفع میں فاعل ہے حافظہ کا، سبب اس کے کہ جو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑی سی اس کی آیت کی وضاحت ہو جائے۔ نیک عورتیں قانتات اطاعت گزار، کس کی اطاعت گزار؟ اپنے شوہر کی اطاعت گزار، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب غیب میں، یعنی جب ان کے شوہر گھروں سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عزتوں کی بھی، ان کے مال کی بھی، ان کے گھر کی بھی، ان کی اولاد کی بھی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ بما حافظ اللہ، سبب اس کے کہ جو اللہ نے یعنی بیسیکلی وہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہوتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ صالحات ہیں، وہ نیک عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ہاں جی، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس آیت کا شروع ہو رہا ہے، واللاتی، یہ الذین کی جگہ پہ جمع ہے مؤنث کا موصولہ، واللاتی، اور وہ یہ مبتدا ہے، اور وہ مؤنث وہ عورتیں جن کے متعلق کیا ہے؟ خاف یخاف ڈرنا، تخافون انتم فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن کے متعلق تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن، یہ نصب ہے متعلق، یہ اس کا مفعول ہے تخافون کا، اور مرکب اضافی ہے نشوزہن، ان کے متعلق ان کی کس بات سے ڈرتے ہو؟ نشوز کا مطلب ہوتا ہے بدخوئی، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بغض رکھے، اس کی غیب میں اس کی برائی کرے، دوسروں کے سامنے اس کی بدخوئیاں کرے، اور پھر کسی اور مرد پر نظر رکھے، یعنی وہ خائنہ بھی ہو، تو ایسی عورت ہوتی ہے نشوز۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جن کے بارے میں تم ڈرتے ہو، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں ان کی بدخوئی کا خوف ہو، تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، جب اگر ان میں یہ بات پاؤ تو کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، پہلی بات بتائی جا رہی ہے، وَعَظَ يَعِظُ، واو عین ضا مادہ، وَعَظَ يَعِظُ نصیحت کرنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، یہ مفعول، فَعِظُوهُنَّ، تو تم کیا ہے؟ انہیں نصیحت کرو،
اس کے بعد کیا ہے؟ اگر یہ بھی کام نہ آئے تو وَهْجُرُوهُنَّ، حجر یحجرو، چھوڑ دینا، اکیلا چھوڑ دینا، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، حجر یحجرو چھوڑنا باب نون سے آتا ہے، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ ہے اور یہ اس کا مفعول ہے۔ وَهْجُرُوهُنَّ، اور انہیں چھوڑ دو، کہاں چھوڑ دو؟ فی حرف جر، فی المضاجع، مضاجع کہتے ہیں سونے کی جگہ کو بیسیکلی، وَهْجُرُوهُنَّ فی المضاجع، انہیں سونے کی جگہ پر تنہا چھوڑ دو، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ سو نہیں بلکہ ان کو اکیلا سونے دو، ان سے مطلب ہم بستری سے بھی کیا ہے ان کو ترک کر دو۔ آگے کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ضرب یضرب مارنا، وَضْرِبُوهُنَّ امر کا صیغہ، انتم فاعل، یہ ہن مفعول، وَضْرِبُوهُنَّ اور انہیں مارو، اطاع یطیع اطاعت کرنا، اطعنا، فَإِنْ اطعنا، ہن اس کا فاعل، کم مفعول، فَإِنْ اطعنکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، اب یہ شرط بن رہا ہے نا، فَإِنْ اطعنکم جواب شرط آ گیا، لا نہیں کا، بغا یبغی تلاش کرنا، تبغون تبغیون سے پھر چینج ہو کے تو تبغون بن گیا، نون ڈراپ ہو گیا لا نہیں کی وجہ سے، انتم فاعل، فلا تبغو مت تلاش کرو، علی حرف جر ان پر، فلا تبغو علیہن ان پر تلاش نہ کرو، سبیلاً یہ مفعول ہے تبغو کا، یعنی ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو، یعنی ان پر مزید ظلم کرنے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیراً، ان حرف تاکید، اسم ان، یہ خبر و ان، اس کے اندر جو اسم تھا وہ شروع میں مبتدا بنایا گیا، یہ خبر و کانا علیًا کبیراً، یہ پھر اس کی دوسری خبر کہ یقیناً اللہ علیًا بہت بلند ہے، کبیراً بہت بڑا ہے۔ ان شرطیہ، خاف یخاف ڈرنا، ان خفتم فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو، شقاق بینہما یہ اس کا مفعول ہے کہ ڈر کس بات کا ہو، ان کے درمیان ضد اور کشمکش کا اگر ڈر ہو کہ ان میاں بیوی کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کشمکش چل رہی ہو، ضد چل رہی ہو، لڑائی چل رہی ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ کہ وہ بڑھ نہ جائے وہ ضد اور وہ عناد اور وہ کشمکش بڑھ نہ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا، یہ جواب شرط آ رہا ہے، پھر اب کرنا کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، بعث یبعث کسی کو ذمہ داری دینا، فَابْعَثُوا مقرر کرنا کسی کو، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ، امر کا صیغہ ہے یہ، فَابْعَثُوا حَكَمًا مفعول اس کا مطلب ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ یہ متعلق فعل، من أَهْلِهِ ہی یہ جا رہا مذکر کی طرف، یعنی شوہر کی طرف سے، شوہر کے گھر والوں میں سے ایک منصف، وہ حکمن اور منصف، من اہلہا یہ ہاں مؤنث کی طرف جا رہا ہے، یعنی بیوی کے گھر والوں میں سے ایک منصف جو ہے اس کو آپ کیا کریں؟ مقرر کریں۔ اس کے بعد اس کے اگلے حصہ ہے ان یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما، ان شرطیہ اگر، ارادہ یرید چاہنا، یریدانی سے یہ نون ڈراپ ہو گیا، دو،
یریدو یریدانی، وہ دونوں مذکر اگر چاہتے ہیں، اس میں آ گیا، ان نے شرطیہ نے کیا ہے، نون ڈراپ کروا دیا اس کا. ان یریدا اصلاحاً، یہ مفعول یریدا کا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، وہ دو کون، یہ حکمن، دونوں حکم، ایک منصف مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے. ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، تو جواب شرط آ رہا ہے یوفق، وفق یوفق، توفیق دینا، موافقت ہونا. یوفق اللہ بینہما، وفق یوفق. اچھا، یہ بینہما میں یہ ہما کس طرف جا رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے. یوفق اللہ بینہما، یوفق فعل مضارع ہے، وفق یوفق پیش آنا تھا، یہ مجزوم ہو گیا کیونکہ جواب شرط تھا اور زیر ملی آگے ملانے کے لیے. یہ اللہ کا نام اسم الجلالہ فاعل ہے. یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے مطابق کیا ہے، درمیان کیا ہے، موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، سیم پچھلی آیت کی طرح پیٹرن ہے، صرف میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، کہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور باخبر بھی ہے اچھی طرح سے کہ نیت کس کی کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں جی، انہوں نے کیا، میں آپ کے سامنے مختصر اس کی شیئر کرتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کا سربراہ ہے، بزرگ ہے، اس کا حاکم ہے، اور راہ راست بھٹکنے کی صورت میں اسے ادب سے سکھانے والا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا ہے. بہرحال مرد عورت سے بہتر ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو سرفراز فرمایا. اسی طرح اسلامی حکومت کے سربراہ بھی مرد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ بھی سبب ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، یعنی حق مہر، نفقات اور ان کے اخراجات میں جن کو کتاب و سنت میں مردوں پر عورتوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے. نیک عورت کی علامت فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، وہ فرما بردار ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیبی، پیٹھ پیچھے، غیب میں، بما حافظ اللہ، کہ اللہ کی حفاظت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے متعلق کہ عورتوں میں سب سے بہترین وہ عورت ہے، وہ بیوی ہے کہ جب اس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے، اسے حکم دو تو وہ اطاعت بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الرجال قوامون علی النساء الأخیر. اس کے بعد واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، یعنی جن عورتوں کے بارے میں تمہیں خدشہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے سرکشی کریں گی. نشوز کے معنی اونچا ہونا کے ہیں. ناشز اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر سے اونچا اور بلند ہونا چاہتی ہو، اس کے حکم کو نہ مانے، اس سے اعراض کرے، اس سے بغض رکھے. تو جب اس طرح کی وہ سرکشی اور بدخوئی کے علامات ظاہر ہوں تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے ڈرائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، یعنی وہجروہن فی المضاجع سے مراد یہ ہے کہ ان کو خوابگاہوں میں الگ کر دو، یعنی انہیں چھوڑ دو، خوابگاہوں میں ان کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو. وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو زد و کوب کرو، یعنی اگر واعظ نصیحت بستر الگ کرنے سے بھی وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آئیں تو انہیں اتنی جسمانی سزا دے سکتے ہو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑیں. اور جب کوئی عورت پھر اطاعت کرنے لگے فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت تلاش کرو. یعنی جب عورت اپنے شوہر کے ان تمام امور میں اطاعت کرے جن میں شوہر چاہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مباح قرار دیا ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی بہانہ
نہ بنائے اور اسے مارے نہیں، اور اسے مارنے یا اسے بے تنائی کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کبیرن، بے شک اللہ سب پر سب سے اعلیٰ جلیل القدر ہے۔ یہ مردوں کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ کسی سبب اور وجہ کے بغیر عورتوں پر زیادتی کریں تو اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے وہ ان کا کارساز ہے، اس سے انتقام لے گا جو عورتوں پر ظلم زیادتی کرے گا۔ میاں بیوی میں نزاع کی صورت میں دو منصفوں کا تقرر۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو حاکم انہیں کسی ایسے قابل اعتماد شخص کے پاس رکھے جو ان کا جائزہ لیتا رہے اور ان میں سے جو ظالم ہو اسے ظلم سے باز رکھے۔ اگر دونوں میں کشیدگی اور لڑائی جھگڑا طول اختیار کر جائے تو حاکم ایک قابل اعتماد شخص عورت کے خاندان میں سے ایک مرد کے خاندان میں سے بھیجے تاکہ وہ دونوں اکٹھے ہو کر ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں صلح کرا دینی چاہیں تو اللہ ان میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔